اور جشن عید میلاد النبی کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ منائے اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ قرآن پاک کو کتابی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میلاد ولادت یا پیدائش کو کہتے ہیں اور جشن عید میلاد النبی کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانا۔ ہم پاکستانی تو اس جشن سے بخوبی واقف ہیں کیونکہ اس موقع پر ملک کے طول و عرض میں خوب گہما گہمی ہوتی ہے۔ اسکولوں، کالجوں، تعلیمی اداروں اور اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ محفل میلاد کی تقاریب منعقد کی جاتی ہیں جس میں مساجد کو اور اہم بلڈنگز کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، کہیں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور کہیں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ غرض کے خوب گہما گہمی اور رونق ہوتی ہے۔ ہم سب بچپن سے ہی ان مناظر سے اور ان تقاریب سے بخوبی واقف ہیں، لیکن پھر بھی اکثر ہمارے ذہن میں ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ کیا ان تقاریب کو منعقد کرانا یا ان میں شریک ہونا جائز ہے، کہیں یہ بدعت تو نہیں؟ اور یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ مختلف مسالک کے علماء اپنے اپنے مسلک اور نظریے کے مطابق دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان حالات میں اب ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس جشن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی خوشی سے یا اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس جشن کو منانا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس خوشی کے اظہار پر اس کو اجر و ثواب عطا کر دے، لیکن اگر کوئی اس جشن کو نہیں منانا چاہتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہو کہ بدعت آخر کہتے کسے ہیں؟ بدعت کا مطلب ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمل، تابعین یا تبع تابعین کے عمل سے ثابت نہ ہو اور اس میں کوئی ایسے اعمال یا امور شامل ہوں جو کہ شریعت سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ جو لوگ جشن عید میلاد النبی سیلیبریٹ کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں، ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اس طرح کی کسی تقریب کا اہتمام نہیں فرمایا، نہ ہی اس کی طرف کوئی اشارہ کیا یا حکم دیا، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے اور سب سے سچے عاشق تھے، انہوں نے بھی اس طرح کی کسی تقریب کا کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، تو پھر ہم اس طرح کی تقاریب کیوں منعقد کروائیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش کہا جاتا ہے، بعض روایات کے مطابق یہ حضور پاک کا یوم وصال بھی ہے، تو پھر اس موقع پر کسی جشن یا تقریب کا منعقد کرنے کا کیا موقع محل ہے؟ جو لوگ جشن عید میلاد النبی منانے کے فیور میں ہیں وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے اس طرح استدلال کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ
جمع کرتے ہیں۔ بہت سے علماء کرام کے نزدیک اس آیت میں فضل اور رحمت دین اسلام اور قرآن پاک کو کہا گیا ہے، لیکن بعض علماء کے مطابق اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ تمام نعمتیں ہی یعنی دین اسلام، قرآن حکیم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بھیجے جانا اس کائنات کے لیے اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے کسی نعمت سے اور احسان سے کم نہیں، اور جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی خوشی کا اظہار اس کی فطرت میں شامل ہے۔ جیسا کہ کسی کے گھر میں کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، یا کسی کو اولاد کی نعمت ملتی ہے، یا کسی کو کوئی پروموشن یا ترقی ملتی ہے، ان تمام مواقع پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو جب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تو پھر اس موقع پر خوشی کا اظہار کیوں نہ کیا جائے۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ منائے سوائے بیوہ عورت کے، یعنی اگر 12 ربیع الاول یوم وصال ہو تب بھی اس موقع پر سوگ منانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر زمین و آسمان میں خوشیاں منائی گئی، فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، یہاں تک کہ تمام چرند و پرند نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں اور روایتوں میں کئی واقعات منقول ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر زمین و آسمان پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل کی گئیں۔ جشن عید میلاد النبی کے حق میں علماء کرام سورہ والضحیٰ کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ اسی لیے اہل ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا جشن منا کر دنیا پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منا کر یہ ثابت کرتے رہیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بڑے عاشق رسول اور سچے قدردان ہیں۔ اس کے علاوہ دین اسلام کا ایک یہ بھی اصول ہے کہ جس کام کو قرآن حکیم میں منع نہ کیا گیا ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع نہ فرمایا ہو تو اس کو کرنا جائز ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر عمل کا ثبوت سیرت طیبہ، حدیث اور سنت سے ملے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس عمل کا کرنا ثابت ہو۔ اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً قرآن پاک کو کتابی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا۔ 20 رکعت باقاعدہ تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی۔ جمعے کی نماز سے پہلے 2 اذانوں کا رواج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 6 سالوں بعد عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی 30 سپاروں کی شکل میں ترتیب، 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، قرآن پاک پر آراب، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد، صحابہ کرام کے دور کے بعد یا تبع تابعین کے دور کے بھی بعد پیش آئے۔ بس شرط یہ ہے کہ ان تقاریب میں کوئی ایسے امور شامل نہ ہوں جو کہ شریعت کے خلاف ہوں۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے میں
حد سے بڑھنا اور شرکیہ نعتیہ اشعار پڑھنا یا جلوسوں میں ڈھول تاشے شامل کرنا، رقص کرنا، دھمال ڈالنا، عورتوں کا جلوس میں شامل ہونا یا تصویریں وغیرہ لگانا۔ محفل میلاد کی تقاریب میں اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نعتیہ اشعار پڑھے جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو بیان کی جائے اور مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے کی ترغیب دی جائے، مٹھائی تقسیم کی جائے یا لنگر تقسیم کیا جائے، تو ان امور میں کیا قباحت ہے؟ دونوں طرف کے استدلال آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے ہیں اور یہ دونوں استدلال ہی اپنی اپنی جگہ درست معلوم ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ جس دلیل کو آپ بہتر سمجھیں یا جس طرف آپ کا دل گواہی دے، آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ سمجھنے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں اپنے طرز عمل میں اتنی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے نظریے کے مخالف عمل کر رہا ہو تو اس کو کافر کہنا یا سمجھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں میں آپس میں خلوص اور محبت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ آمین۔